محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں وَكُن فِي حَالِ ذِكْرِكَ فِي حَالِ حَيَاتِكَ كَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فرما جب تو حضور کا ذکر سنے اور سنائے، سرکار کا ذکر کرے اور کرائے، یہ نظریہ بنا کے بیٹھا کر، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، یہ محفل کہیں اور نہیں سجی ہے، یہ حضور کے مدینہ میں سجی ہے، سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے سجی ہے۔ حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہے، حضور تیری سن بھی رہے ہیں، حضور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون شخصیت ہیں؟ میں نے کہا حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا عبد الحق، عرض کی جی آقا یا رسول اللہ، حق کی حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الحق، تو نے میرے مدینہ میں حدیث پڑھائی ہے، اب میں مصطفیٰ چاہتا ہوں ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر میری حدیث کا سبق پڑھا۔ عرض کی آقا یہاں جب حدیث پاک پڑھاتا ہوں زباں پہ ہوتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ زباں آپ کی حدیث پڑھتی ہے، آنکھیں آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کرتی ہیں، حضور ہندوستان میں چلا جاؤں گا، دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا الافاضات یومیہ میں، حضور نے فرمایا عبد الحق ہندوستان جا تو صحیح، جانا تیرا کام ہے، دیدار کرانا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانا تیرا کام ہے، دیدار کرانا ہمارا کام ہے۔ جو محبت میں بیٹھے ہیں ذرا بولیں، حضور کا کوئی عاشق ہو، سرکار کا کوئی دیوانہ اور پروانہ ہو تو سرکار یوں کرم فرماتے ہیں۔ الافاضات یومیہ میں تھانوی صاحب نے لکھا روزانہ فجر کی نماز ادا فرماتے، نماز اشراق کے انتظار میں مصلی پر ہوتے، حجابات ہٹ جاتے، پردے ہٹ جاتے، بیداری کی عالم میں چہرے بددعا کا دیدار کر لیتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں، فرماتے ہیں وَكُن فِي حَالِ ذِكْرِكَ فِي حَالِ حَيَاتِكَ كَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فرما جب حضور کا ذکر سنے اور سنائے، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، حضور تجھے دیکھ رہے ہیں، حضور تیری سن رہے ہیں، حضور تجھے دیکھ رہے ہیں، حضور تیری سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عشاقان مصطفیٰ کا مقام ہے۔ شیخ روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر عرائض البیان، آپ اپنے تلامذہ کو پڑھاتے، شاگردوں کو پڑھاتے، پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ آپ کے شاگرد پڑھتے اور آپ سنتے تھے۔ پہلے زمانہ میں جو متقدمین علماء ہیں ان کا طریقہ یہی تھا۔ آج کے علماء کا طریقہ یہ ہے کہ استاد پڑھتا ہے، شاگرد سنتا ہے۔ پہلے شاگرد پڑھتا تھا، استاد سنتا تھا۔ شیخ روز بہان بکلی کے تلامذہ پڑھتے، شاگرد پڑھتے، اگر وہ درست پڑھتے تو آپ اس بات میں سر ہلاتے بیٹا ٹھیک پڑھ رہے ہو، پڑھتے چلے جاؤ۔ اگر شاگرد کہیں غلطی کرتا آپ نفی میں سر ہلاتے، آپ فرماتے بیٹا فلاں غلطی کر رہے ہو، درست نہیں پڑھ رہے ہو۔ ایک دن آپ کے شاگرد نے پڑھا تو آپ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاگرد جو ہے حدیث کی سند پر، حدیث کی سلسلہ روات پر بحث کرنے لگا۔ اس نے کہا حضور فلاں راوی سیکا ہے، فلاں راوی معتبر ہے، فلاں راوی مستند ہے، روات بھی سیکا ہیں، رجال بھی مستند معتبر ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پردہ ہٹا دیا، حجاب ہٹا دے، اشارہ فرمایا، فرمایا میرے شاگردوں وہ دیکھو تمہاری نگاہ سند حدیث پر ہے، میری نگاہ خود مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، وہ اندھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ شیخ روز بہان بکلی فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا وہ دیکھو سامنے حضور جلوہ گر ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، حدیث کی صحت بھی حضور کی بارگاہ سے کرواتے ہیں۔ حضرت حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا 75 مرتبہ حضور کے چہرے بددعا کا دیدار کیا۔
کتنی مرتبہ؟ 75۔ عزیز پرہاروی صاحب النبراس، یہ دنیا اہل سنت کی چھوٹی کی کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، اس کی یہ شرح ہے۔ آپ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھتے تھے، ایک دن آپ کمرہ بند کر کے تکرار کر رہے تھے، اتنے میں کنڈی کھٹکھٹائی گئی، آپ نے فرمایا آنے والا کون ہے؟ آواز دی آنے والا خضر علیہ السلام ہے، دروازہ کھولو، وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے، وہ تمہیں فیض دینا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک میرا شیخ میرا استاذ حافظ جمال اللہ ملتانی زندہ ہے مجھے کسی سے فیض لینے کی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے کسی سے فیض لینے کی حاجت ہی نہیں ہے، اگرچہ وقت کا خضر بھی کیوں نہ ہو۔ مولانا عبدالعزیز پرہاروی کا عالم یہ تھا، آپ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، جوانی کی عمر میں 150 علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ وہ اپنی کتاب النبراس کے اندر لکھتے ہیں جس کو ایک بار حضور کا دیدار ہو جائے اللہ اس کے 9999 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ کتنے درجے؟ 9999 درجے۔ اور بڑی توجہ کے قابل بات، جس کا ایک درجہ بلند ہو جائے، ایک درجہ جس کا بلند ہو، اللہ تبارک و تعالی 9999 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جو ایک بار دیدار کرے 9999 درجے بلند ہو گئے، تو جس نے 75 بار دیدار کیا، ہائے ہائے، نہیں توجہ آپ کی، بولو سنیو ذرا محبت کے ساتھ، کیلکولیٹ کرو نا ذرا، اس کو ذرا ضرب دو، آپ کو پتا چلے گا۔ امام سیوطی، میں نے آج مولوی کہتا ہے حضور کے والدین حالت کفر میں فوت ہوئے، معاذ اللہ انہیں ایمان نصیب نہ تھا، اور میں نے کہا ارے بدبخت 10 رسالے لکھے امام سیوطی نے، 10 رسالوں کے اندر مصطفیٰ کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ نہیں توجہ تمہاری، بڑے ڈھلے ہو گئے ہو، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ یہ بات کو ذرا آپ توڑنے نہ دینا ہے، یہ ٹوٹے نہ بات، کنیکشن جاری رہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ امام سیوطی نے 10 رسالے لکھے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا حضور کے والدین پکے مومن تھے اور جنتی تھے۔ حضور کے والدین پکے جنتی اور مومن تھے۔ امام سیوطی نے یہ بھی لکھا، اور مولانا روم نے بھی لکھا کہ ایک مرتبہ حضور حضرت انس کی دعوت پہ آئے۔ یہ حضرت انس وہ ہیں جو حضور کے خادم رہ چکے ہیں، فرماتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، کہتے خدا کی قسم میں جتنا حضور سے متاثر ہوا کائنات کے کسی شخص سے متاثر نہیں ہوا۔ 10 سال خدمت کی ہے، کام اونچا نیچا بھی ہو جاتا تھا، غلطی بھی ہو جاتی تھی، لیکن کبھی حضور نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا، کبھی حضور نے سخت اور سست نہیں فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ ایک مرتبہ حضور حجرے میں تشریف فرما تھے، غلام آتے گئے، حجرہ بھر گیا، حضور نے اپنی کملی اٹھائی باہر پھینکی، فرما میرے غلاموں مٹی پہ نہ بیٹھو، یہ چادر بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، چادر بچھاؤ۔ فرما میرے غلاموں یہ چادر بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا یار ایسا کوئی لیڈر دکھانا، کوئی ایسا شیخ جو اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرتا ہو، اپنے غلاموں سے اتنا محبت کرتا ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت انس کی دعوت پہ آئے حضور، حضرت انس نے لونڈی کو دسترخوان دیا، فرما اسے دھو کر آؤ۔ لونڈی گئی، اس نے پانی سے نہیں دھویا، جلتے تندور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، حضرت انس کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا دسترخوان حاضر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا دسترخوان کو، دسترخوان اجلا اجلا ہے، ستھرا ستھرا ہے، دیگر صحابہ تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کی انس ماجرا کیا ہے؟ پانی سے نہیں دھویا، آگ میں جا کر ڈال دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت انس نے کہا ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ وطیرہ ہے کہ جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا ہے ہم پانی سے نہیں دھوتے، ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ اسے جلاتی نہیں بلکہ اسے اجلا اجلا کر دیتی ہے، ستھرا ستھرا کر دیتی ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ اس سے صاف فرمائے تھے، حضور نے چہرے کو لگایا تھا، ہمارا عقیدہ بن گیا، ہمارا نظریہ بن گیا، اور جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم
کہ آگ بھی نہیں جلا سکتی. اور میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ایمان سے بتانا. امام سیوطی نے بھی یہ استدلال کیا ہے. 10 رسائل ایمان والدین مصطفیٰ پر لکھے کہ حضور کے باپ بھی جنتی, حضور کی والدہ بھی جنتی, حضور کے والد بھی مومن, حضور کی والدہ بھی مومنہ. پھر استدلال کیا, فرما مولوی صاحب اپنے ضمیر سے پوچھ کے ذرا بتا, اگر دسترخوان کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے آگ نہیں جلاتی. جس اماں آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی نے 9 مہینے گزارے اور اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی. اے توجہ کی ذرا عقیدہ سیٹ کرے نا, بولے محبت کے ساتھ. بدبختی ہے جو حضور کے والدین کا ایمان نہیں مانتے. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گی. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کچھ عرصے کے لیے اور رب نے مچھلی کو جنتی بنا دیا. میرے نبی نے جس اماں آمنہ کے شکم میں 9 مہینے گزارے, ارے ناداں تجھے ابھی تک حیا نہ آئی؟ مصطفیٰ کے والدین پر برسنے لگا. حضور کی 14 ردائی مائیں ہیں. کتنا؟ 14. اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں رب نے 14 کی 14 ردائی ماؤں کو حضور کے صدقے سے حضور کا کلمہ بھی نصیب فرمایا اور جنتی بھی بنا دیا. ردائی ماں تو کلمہ پڑھ کر جنتی بن جائے تو جو حضور کی حقیقی ماں ہو نہیں. توجہ آپ کی بولو ذرا محبت کے ساتھ. ظاہر جب میلاد کا ذکر آئے گا تو حضور کے والدین کا ذکر بھی آئے گا. اچھا آمنہ کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانے والی. آمنہ کا معنی امن والی یا ایمان والی. نام سے ہی پتہ چلتا ہے حضور کی والدہ مشرکہ نہیں تھی. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اور جس دور میں نادانوں لوگ نام رکھ رہے تھے اپنے بچوں کے, عبد العزا, عبد اللات, عبد حبل, بت کا بندہ, حبل کا بندہ, لات کا بندہ, عزا کا بندہ. میں نے کہا اسی دور میں حضور کے دادا نے اپنے بیٹے حضور کے والد گرامی کا نام رکھا عبد اللہ, اللہ کا بندہ. میں نے کہا یہ توحید کی گواہی نہیں تو کس چیز کی ہے؟ ابھی بھی نادان ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا امام سیوطی کے 9999 درجے بلند ہوئے ایک بار دیکھنے کی برکت سے. میں نے کہا جس نے 75 بار دیکھا ذرا کیلکولیٹ کر کے بتانا. میں نے کہا جو اتنے اونچے مقام کا مالک میرا امام سیوطی ہے. مولوی صاحب میں نے کہا تسبیح پہ تسبیح پڑھ, ورد پہ ورد کر, میں نے کہا ریاضت کر, مجاہدہ کر. تو سیوطی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, مقابلہ کرتا ہے حضور سے. نہیں توجہ بات بولے ذرا محبت سے نا. حضرت شیخ روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا. امام سیوطی کی بات حضرت گرامی هو الاول, وہی اول. امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ صفت اللہ کی ہے ویسے یہ صفت حضور کی ہے, ویسے یہ صفت حضور کی ہے. حضور کس چیز میں اول ہیں؟ فرما اول در خلق, حضور پیدائش میں اول در نبوت, نبوت عطا کیے جانے میں اول در ایمان, خدا پر ایمان لانے میں اول در شفاعت, شفاعت کرنے میں اول در دخول جنت, جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے میں اول. فرمایا مصطفیٰ ساری کائنات سے اول, مصطفیٰ نبوت میں سارے نبیوں سے اول, مصطفیٰ شفاعت میں سب سے اول, مصطفیٰ جنت کے اندر داخل ہونے میں سب سے اول. حضور سب سے اول. اس لیے رب نے فرمایا هو الاول, وہی اول. اللہ اکبر. فرما جیسے یہ 4 صفات هو الاول والآخر والظاہر والباطن خدا کی ہیں ویسے یہ 4 صفات مصطفیٰ کی بھی ہیں. فرمایا کہ مصطفیٰ جیسے خدا اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. ارے مصطفیٰ اول بھی ہے, آخر
آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول تو ایسے کہ سب سے پہلے، آخر ایسے کہ سب سے آخر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں تخلیق میں اول ہوں، بعثت میں آخر ہوں، میں پیدا کیے جانے میں سب سے اول، بھیجے جانے میں سب سے آخر۔ اور ظاہر تو ایسے کہ حضور سب کے سامنے ظاہر ہیں۔ ارے باطن کیسے؟ میں نے کہا شاہ عبد الرحیم سے پوچھ۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کو عالم خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ نے رب کی صفت کا جلوہ دیکھا تھا، جب وہ واپس آئے پردہ کرنے لگے، حجاب کرنے لگے کہ ان کے حسن کی تابانیت کا عالم یہ تھا، کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ بی بی نے دیکھا، نابینا ہو گئی۔ یا رسول اللہ، وہ پردہ کرتے صفت کو دیکھنے کے بعد آپ نے تو خدا کی ذات کو دیکھا ہے لیکن کبھی پردہ نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم جمالی مستور، رب نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال دیے ہیں۔ فرمایا جب موسیٰ نے خدا کو دیکھا خدا جلال میں تھا، وہ جلالی بن گئے، جب میں نے دیکھا تو خدا جمال میں تھا، میرا حسن جمالی بن گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ خالق کی طرح نور تھا، مخفی تھا، سمت تھا، ذات احد ہی نے بنایا اسے احمد، اگر ہوتی نہ میم تو احمد بھی احد تھا۔ کیا فرمایا؟ جمالی مستور، میرے حسن پر رب نے پردے ڈال دیے ہیں، میرے حسن و جمال کو مستور رکھا ہے لوگوں کی نگاہوں سے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا رب جلال میں تھا، وہ جلالی بن گئے، انہیں کوئی دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا رب جمال میں تھا۔ ہائے ہائے، جمال جانتے ہو نا، رب مسکرا رہا تھا اپنی شان کے لائق، رب جمال میں تھا۔ فرما میرے حسن کو رب نے جمال عطا کر دیا۔ اسی لیے تو شیخ سعدی کہتے ہیں کشفت دجا بجمالہ، کھولا اندھیروں کو اپنے جمال کے ساتھ، کھولا اندھیروں کو اپنے جمال کے ساتھ۔ اور حضور کے جمال کا عالم کیا ہے؟ حضور کا جمال، اگر حضور گھپ اندھیری رات میں آئے تو وہ بھی روشن ہو جائے۔ حضور گلیوں سے گزرے، ملا علی قاری نے لکھا وہ گلیاں اندھیری ہوتی تھیں، سرکار مسکراتے نا تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی، دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، کشفت دجا بجمالہ۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں کو اپنے کمال کے ساتھ۔ ارے کوئی کہتا ہے حضور کو جبرائیل لے گیا، کوئی کہتا ہے براق لے گیا، کوئی کہتا ہے رف رف لے گیا، کوئی کہتا ہے 70,000 نوری فرشتے لے گئے، پر امام شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، ارے نہ جبرائیل لے گیا، نہ میکائیل لے گیا، نہ 70,000 نوری فرشتے لے گئے، نہ براق لے گیا، نہ رف رف لے گیا، بلغ العلا بکمالہ۔ رب نے جو مصطفیٰ کو کمال عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، مصطفیٰ اسی کمال کی بدولت مکان سے لا مکان تک گئے بھی ہیں واپس آئے بھی، اللہ اللہ، گئے بھی ہیں واپس آئے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کو کوئی نہیں لے گیا، اسی لیے فرمایا نا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتے، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط، میں نے کہا کسی انجینئر کے پاس جاؤ، کسی سائنسدان کے پاس جاؤ، وہ پرکار کے ذریعے دائرہ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ دائرہ۔ جب وہ بنا رہا ہو، اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو، لیکن جب وہ بنا چکے، دائرہ لگا چکے، پھر وہ پوچھے بتاؤ کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں پر ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، یہ دائرہ شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں پر ہوا، میں نے کہا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور میں نے کہا انجینئر دائرہ لگائے، ہاں تو پہچان نہیں سکتا، مصطفیٰ کو اول بھی خدا نے بنایا، آخر بھی خدا نے بنایا، ابتدا بھی خدا جانتا ہے، انتہا بھی خدا جانتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب
پیمانے لے کر ناپ مت کہ عظمت مصطفیٰ یہاں تک ہے یا وہاں تک ہے، بس یہ عقیدہ بنا کوئی مائی کا لال آیا ہی نہیں جو مصطفیٰ کی ابتدا کو جان سکے یا انتہا کو جان سکے، بس یہ دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ بیٹھے ہو محبت میں ہیں، حضور کیا ہیں؟ اول حضور سب سے پہلے، پھر اللہ نے باقی مخلوق کو پیدا فرمایا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تم حدیث پڑھتے ہو اول ما خلق اللہ نوری، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، حالانکہ اس طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے اول ما خلق اللہ القلم، اور بھی ہے اول ما خلق اللہ اللوح، اور بھی ہے اول ما خلق اللہ العرش، اور بھی ہے اول ما خلق اللہ العقل۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا۔ اب ان حدیثوں میں تطبیق کیسے دو گے؟ ہم نے کہا ذرا توجہ کر، ہاں ہم تجھے بتاتے ہیں، ذرا آنا عشاقان مصطفیٰ کے پاس۔ میں نے کہا امام سیوطی کو پڑھ، زرقانی کو پڑھ، کستلانی کو پڑھ، اسقلانی کو پڑھ، ملا علی قاری کو پڑھ، شیخ محقق کو پڑھ، مجدد الف ثانی کو پڑھ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ، امام قرطبی کو پڑھ، علامہ اسماعیل حقی حنفی کو پڑھ، سید محمود علوسی بغدادی کو پڑھ۔ ان بزرگوں نے لکھا اول ما خلق اللہ القلم، قلم بھی حضور، اول ما خلق اللہ اللوح، لوح بھی حضور، اول ما خلق اللہ نوری، نور بھی حضور، اول ما خلق اللہ العرش، عرش بھی حضور۔ فرما وہ کیسے؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نور ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں کہ ابھی کوئی انسان نہیں بنا تھا، نہ آدم تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ نوح تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ حجر و شجر، نہ برگ و ثمر، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک۔ سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا۔ تو میں نے کہا انسان کی ایکو کم رکھے، میں نے کہا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان چار چیزوں سے بنتا ہے۔ کون سی چار چیزیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ عناصر اربعہ کا مرکب ہے۔ وہ آگ ابھی پیدا نہیں ہوئی، پانی ابھی بنا نہیں، مٹی ابھی بنی نہیں ہے۔ میں نے کہا آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کی تخلیق ہو ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، حقیقت محمدی نور علی نور ہے توجہ، حقیقت محمدی نور علی نور ہے۔ رہی قلم، قلم کس کو کہتے ہیں؟ قلم، اتنا بھی آواز کم نہ کریں کہ بگڑ جائے سسٹم، ذرا تسلسل جاری رکھیں نا، وقت بہت کم رہتا ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم حضور ہیں۔ کیسے؟ قلم کیا کرتی ہے؟ قلم لکھ کر فائدہ دیتی ہے۔ اول ما خلق اللہ اللوح، لوح بھی حضور ہیں۔ لوح کیا کرتی ہے؟ لوح تختی کو کہتے ہیں، لکھوا کر یہ فائدہ لیتی ہے، یہ فائدہ لیتی ہے۔ او بزرگ فرماتے ہیں قلم بھی حضور، لوح بھی حضور۔ کیوں کہ قلم فیض دیتی ہے، لوح فیض لیتی ہے۔ اب قلم حضور اس طرح، قلم حضور اس طرح کہ مخلوق کو فیض دے رہے ہیں۔ فیض جس کو مل رہا ہے ذرا بولے محبت کے ساتھ، جس کو حضور کا فیض مل رہا ہے۔ اور حضور لوح اس طرح کہ رب سے فیض لے رہے ہیں، چونکہ لوح پر لکھا جاتا ہے نا یار، توجہ فرمائیں ذرا۔ تختی جو ہے وہ فیض لیتی ہے، قلم جو ہے وہ فیض دیتی ہے۔ ارے حضور کی نسبت رب کی طرف کرو تو حضور بصورت لوح ہیں کہ رب سے فیض لیتے رہے۔ اگر حضور کی نسبت مخلوق کی طرف کرو، حضور بصورت قلم ہیں کہ رب سے فیض لیتے رہے، مخلوق کو فیض دیتے رہے۔ لوح بھی مصطفیٰ، قلم بھی مصطفیٰ۔ زندہ باد ہے توجہ آپ کی۔ یہ حدیثیں تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یہ تطبیق
تطبیق شاید آپ نے نہ سنی ہوگی، لیکن یہ بات اسے سمجھ آئے گی جس میں عقل ہوگی، جس میں عقل ہوگی۔ اول ما خلق اللہ العرش، عرش کس کو کہتے ہیں؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ عرش کا معنی ہے اونچی چیز۔ عرش کا معنی کیا ہے؟ اونچی چیز جو اونچائی پر ہو۔ یہ چھت ہمارے لیے عرش ہے، اگر اس کے اوپر اور چھت ہے تو وہ اس کے لیے عرش ہے جی۔ پہلا آسمان ساری کائنات کے لیے عرش ہے، دوسرا آسمان پہلے کے لیے عرش ہے۔ عرش کہتے ہیں نا اونچی چیز کو جو مرفوع ہو۔ کیا ہو؟ مرفوع۔ لغت کی کتابیں اٹھائیں، القاموس پڑھ، الموجد پڑھ، لسان العرب پڑھ، اہل لغت نے لکھا عرش کہتے ہیں اونچی چیز کو۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس آخری عرش کو جو لوح سے بھی آگے ہے، قلم سے بھی آگے ہے، کرسی سے بھی آگے ہے، لامکان سے بھی آگے ہے، اس کو عرش کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا ہے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، معراج کی رات جب مصطفیٰ اسی عرش کے نیچے تھے تو وہ تھا عرش، جب مصطفیٰ عرش کے اوپر آ گئے تو پھر میں نے کہا بتا عرش کون ہے؟ آئے ہائے نہیں سمجھے بات۔ جب حضور اسی عرش کے اوپر آ گئے وہ اب عرش کون ہے؟ اس لیے فرما اول ما خلق اللہ العرش، اور رب نے سب سے پہلے عرش کو بنایا۔ عرش بھی مصطفیٰ، قلم بھی مصطفیٰ، لوح بھی مصطفیٰ، نور بھی مصطفیٰ۔ اسی لیے فرما هو الاول، وہی اول ہے۔ رب نے کہا نا اکتب ایھا القلم، اور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پڑھ ذرا سیرت نگاروں کو، اکتب ایھا القلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ رب کائنات نے فرمایا ما کانا لکھ دے، ما یکون لکھ دے۔ قلم نے عرض کی مولا ما کانا میں تیری ذات ہے، ما یکون میں ساری کائنات ہے۔ کائنات تو لکھ سکتی ہوں پر تجھے تو نہیں لکھ سکتی۔ رب نے فرمایا قلم فخر نہ کر کہ میرے بعد تو ہے، نہیں نہیں، میرے بعد نور مصطفیٰ ہے، ہاں نور مصطفیٰ کے بعد تو ہے۔ اے قلم سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو لکھ، اس کے بعد ساری کائنات کو لکھ۔ حضور اول ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اول حضور کی ذات، لیکن رب بھی اول، رب بھی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رب جو اول ہے وہ ہے آئینہ ربوبیت، حضور جو اول ہیں حضور ہیں آئینہ نبوت۔ ایک خوبصورت آئینہ ہو، نقش و نگار والا، پھول بوٹوں والا، بڑا خوبصورت، اس کے سامنے سادہ آئینہ رکھ دو، کیا جانتے ہو، کیا خیال ہے کہ بڑا آئینہ اس میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اسی طرح آئینے رکھتے چلے جاؤ، بڑا آئینہ ان میں نظر آتا چلا جائے گا۔ رب نے آئینہ ربوبیت تھا، اپنے سامنے آئینہ نبوت کو رکھا، وہ فیض دیتا رہا، یہ فیض لیتا رہا، وہاں سے بخشا جاتا رہا، دیا جاتا رہا، عطا کیا جاتا رہا۔ اب کوئی کہے تو رانی صاحب یہ تو آپ شرک بول رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ شرک کیسے ہے یار؟ ہاں رب کا ذاتی ہے، مصطفیٰ کا عطائی ہے۔ ارے اس نے کسی سے لیا نہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ اتنے واضح فرق کے بعد کہ اس کا ذاتی، اس کا عطائی، جو کچھ بھی آئین نبوت میں آ جائے پھر بھی تو عطائی ہے، پھر بھی تو عطائی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اب بھی اگر کوئی ضد کرے، یا تو رسول دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، یا بیچارے کی عقل خراب ہے، وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے۔ ہم کہتے ہیں رب سے براہ راست ہماری سرکار نے لیا ہے، رب سے حضور کے علاوہ جس نے بھی لیا ہے بوسیلہ مصطفیٰ لیا ہے۔ کیوں؟ جب خدا مصطفیٰ کو دے رہا تھا، ارے درمیان میں کوئی واسطہ نہ تھا، کوئی حائل نہ تھا۔ جب خدا نے مخلوق کو دیا، درمیان میں مصطفیٰ کو بٹھا دیا۔ اور کائنات والوں اول مصطفیٰ ہے، جس کو جو بھی ملے گا بوسیلہ مصطفیٰ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے توجہ تمہاری بولو ذرا محبت نال، تو آڈا حق ساؤنڈ والا بھائی ادا کر دیں دے، ایسا بات ہے نا؟ آپ کے سبحان اللہ کہنے کا جو حق ہے وہ ساؤنڈ والا بھائی ادا کر دیتا ہے، لیکن کم از کم آپ بھی بولنے کچھ نہیں ہوتا اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو۔ درمیان میں حضور کو بٹھا دیا، حضور کو وسیلہ بنا دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے حضور کو عالم خارج کی، یا رسول اللہ، بو علی سینا جو ہے شیخ الرئیس جس نے القانون کتاب لکھی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ حضور نے فرمایا وہ عقل کی بدولت میرے واسطے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا، واصل اللہ ہونا چاہتا تھا، خدا تک پہنچنا چاہتا تھا، میرے وسیلے کے بغیر، میرے وسیلے کا منکر ہو گیا، میرے واسطے کا انکاری ہو گیا، میرے واسطے کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں فحجبت بیدیہ، درمیان میں میرا ہاتھ حجاب بن گیا، میرا ہاتھ رکاوٹ بن گیا، سقط فی النار، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں گر گیا۔ وہ کہاں گر گیا؟ جہنم میں گر گیا۔ اسی لیے فرمایا نا اعلی حضرت نے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی، وقت جو دیا وہ تو ہو چکا غالباً، لیکن چند منٹ میں کہتا ہوں ایک حدیث آپ کو سنا دوں ختم نبوت کے حوالہ سے، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آخری نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج خاتم النبیین کے اپنے اپنے معنی کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی پرفیکٹ، کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی پاورفل، کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی طاقتور، کوئی کہتا ہے خاتم کا معنی اصلی۔ لیکن میں نے کہا نادانو، کوئی اگر پرفیکٹ لکھے، کوئی اگر اصلی لکھے، کوئی اگر طاقتور لکھے، کوئی اگر پاورفل لکھے، خاتم کا معنی ہم کسی کا معنی نہیں مانتے، ہم وہ معنی مانیں گے جو حضور نے کیا ہے۔ آؤ جامع ترمذی اٹھاؤ، حضور نے خود خاتم النبیین کا ترجمہ کیا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ توجہ فرمائے، ذرا بولیں، ذرا بولیں محبت سے، لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد نبی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، میرے بعد اور نبی آ سکتے، نہیں۔ حضور نے خود خاتم کا معنی فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں رب نے ایک محل تعمیر کیا جس کو قصر نبوت کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی اینٹ آ جاتی تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا، یہ بہت خوبصورت لگتا۔ حضور فرماتے ہیں انا اللبنۃ، فرمایا انی صددت موضع اللبن۔ حضور فرماتے ہیں اس اینٹ کی جگہ میں مصطفیٰ آ گیا ہوں، میں مصطفیٰ آ گیا ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری ہوں تمام نبیوں میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نبوت کے محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم ہے، آخری اینٹ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ ارے حضور حسین بھی ہیں، حضور جمیل بھی ہیں، حضور خوبصورت بھی ہیں، حضور کامل بھی ہیں، حضور اکمل بھی ہیں، حضور سید المرسلین بھی ہیں، حضور امام الانبیاء بھی ہیں، حضور خاتم النبیین بھی ہیں، جامع الکمالات بھی ہیں، جامع المعجزات بھی ہیں، جامع المحاسن بھی ہیں، جامع الحقائق بھی ہیں۔ ساری اوصاف، سارے اخلاق، سارے معجزات، سارے کمالات رب نے حضور کی ذات میں رکھ دیے۔ اس لیے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ ارے مصطفیٰ میں آدم تا عیسیٰ سارے کمالات رب نے رکھ دیے۔ اب ایمان سے بتانا، میں نے کہا اتنی کامل، اکمل، خوبصورت، حسین و جمیل حضور کی جو اینٹ ہے نبوت والی، رب نے وہ رکھ کر محل کو کر دیا تمام۔ تو انگریز کی بنی ہوئی وہ گوبر پخانے کی اینٹ جو مرزا قادیانی کی شکل میں ہے، بتائیے اس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایمان سے بتائیں، ذرا اونچا بتائیں بلند آواز سے، جو ختم نبوت کے ماننے والے ذرا اونچا بولیں بلند آواز سے۔ اور میں نے کہا حضور کے بعد کیا کمی ہے یار، کس کی گنجائش ہے جو جسمانی لحاظ سے بھی عیبدار، روحانی لحاظ سے بھی عیبدار؟ اسی نے تو فرمایا نمون متھا جن پہاڑوں لتھا، اور کہاں ابن مریم، کہاں گسیٹی کے بیٹے، ہمارا نبی محجبی ہے، ہمارا نبی دل نشی ہے، ہمارا نبی بہتری ہے، ہمارا نبی اعلیٰ تری ہے، ہمارا نبی صادق و امی ہے، اور مرزا قادیانی لئی ہے، بدتری ہے، بے
بے دی ہے جہنم کا شوقی ہے جس کی مرنے کی جگہ تو لیٹری ہے. نہیں سمجھے بات آپ ہیں؟ میرے نقطے کو آپ نے ضائع کر دیا. چلو کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے. حضرات گرامی, اللہ پاک ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے روشن فرمائے. اگر ختم نبوت پر ایمان ہے تو سمجھ لیں کہ ساری چیزیں قبول ہیں. اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں, سمجھ لیں آپ نے پورے اسلام کو دھڑام سے گرا دیا. کہتے ہیں ذلی ہے, وہ ذلی نہیں غبی ہے, شیخ چلی ہے, انگریز کی بلی ہے, جس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ اصل ہے نہ نسل ہے. تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے. ارے نادان, ہمارے پاکستان کا یہ قانون ہے, یہاں پر تو الحمدللہ یہ قانون اچھا قانون ہے. ایک بتی والے ٹرک کو نہیں چلنے دیا جاتا, تو جس کی آنکھ ہی ایک ہے ایسا نبی چل سکتا ہے؟ اور یہ نبوت کا قانون ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کا مزار بنتا ہے. ہم نے کہا اگر مرزائیو نبی مانتے ہو غلام قادیانی کو, وہ مرا لیٹرین میں تھا, پھر واپس لاؤ. آئے توجہ آپ کی؟ اگر واقعی نبی ہے تو پھر واپس لاؤ نا. پوچھا گیا مرزا صاحب آپ پر وہی تو آتی ہوگی, بتاؤ کون سا فرشتہ وہی لاتا ہے؟ کہا ٹیچی ٹیچی. کہا وہی کون سی آتی ہے؟ کہا آئی لو یو. ظاہر سی بات ہے انگریزوں نے نبی بنایا تو فرشتہ بھی انگریز ہی ہوگا اور وہی بھی انگریزی بھی آئے گی. وہ جو پٹواری کا امتحان دیتا ہے ناکام ہو جاتا ہے. جو پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کا فرشتہ تو مڈل بھی فیل ہوگا نا, یا نہیں ہوگا؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, اور دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. میں نے کہا حضور کی عظمت دیکھ, باپردہ چو آمدی شورے قیامت شدائیاں, بے پردہ گرائی برو سوزد ہما کونو مکہ, شاہی نبی دم در جہاں از کاف تاہم کیرواں, نئے در زمین نئے در سما, نئے در زمین نئے در سما, نئے در زمین نئے در سما. دیگر فرما حضور جیسا نہ زمین میں دیکھا نہ آسمان میں دیکھا ہے. نبی ہو تو ایسا ہو. دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ حضرات کے سینے عشق مصطفیٰ سے مدینے بنائے.